تو آفتاب بھائی، ہم تھوڑا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جی کی رچی جو ہے یہ اردو میں کیسے کیا ہوئی ہے؟ اردو میں میری رچی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی اردو کے ٹیچر ہیں، اور اردو کے ٹیچر ہونے کے ناطے وہ اردو پڑھاتے تھے، ہم سبھی بھائی بہنوں کو انہوں نے اردو پڑھائی، اور اردو کی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے بیان کیا، جس کی وجہ سے ہم اردو میں میری دلچسپی بڑھی، اور میں نے اپنی ڈگریوں کو بھی اردو میں حاصل کیا۔ گاندھی فیض عام ڈگری کالج میں پڑھتے وہاں سے میں نے پڑھائی کی، اور وہاں میرے پاس اردو سبجیکٹ رہا ہے، تو اسے اردو سبجیکٹ کے ساتھ میں آگے بڑھا اور یہاں تک آیا۔ اچھا، اردو میں اگر ہم بات کریں تو کس لیکھک یا کس شاعر یا کس ادیب کی آپ کو زیادہ دلچسپی ان کی طرف آکرشت آپ کو کرتی ہے؟ مجھے اردو میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے تو مرزا غالب ہیں، کیوں؟ جنہوں نے اردو ادب کے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ مرزا غالب اکیلے واحد ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو نثر کو اس حد تک پہنچایا جہاں آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اردو نثر اس سے پہلے بہت مشکل تھی، لیکن جو مرزا غالب ہیں، مرزا غالب نے اردو کو بہت آسان کیا۔ اگر ان کے خطوط پڑھے جائیں یا ان کی کتابوں کو پڑھا جائے جو نثر میں لکھی ہیں، تو اس کے ذریعے اردو بہت آسان ہوئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اس کے نمونے ملتے ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میر امن دہلوی کی کتاب ہے باغ و بہار، اس میں بھی ایسے نمونے ملتے ہیں، لیکن وہ سارے نمونے جب ہی آئے ہیں جب سر سید مرزا غالب کی خطوط انہوں نے پڑھے اور ان کی نظر میں خطوط رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ۔ چلیے، یہاں پہ آپ کو تھوڑا ہم روکتے ہیں، تھوڑا 2 لائن سننا چاہتے ہیں آپ سے مرزا غالب کی۔ مرزا غالب کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ آہ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے واہ، تک۔ کیا بات ہے! میں نے مانا کہ تم تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ ماشاء اللہ، یہ بڑی کیا مشہور بات ہے! غزل ہے مرزا غالب کی، جس میں سہل ممتنع بھی ہے اور جس کے معنی خیز اچھا، اس میں اگر ہم بات کریں تو مرزا غالب اور علامہ اقبال میں آپ کیا دیکھتے ہیں دونوں میں؟ مرزا غالب شاعر، چونکہ مرزا غالب جو ہیں ان کی جو ادب ہے، مرزا غالب کی جو شاعری کا جو طریقہ ہے یا ڈھنگ ہے ان کا، تو وہ صرف ادب یا شاعری میں حسن اور جمال ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس حسن جمال کے ساتھ ساتھ میں علامہ اقبال جو ہیں وہ اردو شاعری کے اندر مذہب تلاش کرتے نظر آتے ہیں، یا ان کی نظمیں ہیں وہ خودی یا بے خودی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کے ذریعے مرزا غالب کا جو ڈھنگ ہے اور وہ علامہ اقبال کا ڈھنگ ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ علامہ اقبال ان سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کیا آج کی جنریشن ہے اس کو شعر و شاعری سے یا اس میں دلچسپی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے؟ اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا کارن ہے؟ شعر و شاعری میں آج کے جتنے بھی معاشرے میں جتنے بھی نئے ہیں ان سبھی کے اندر تو ہے دلچسپی، تو ہے، اردو ادب سے بھی ہے اور شاعری سے بھی ہے، لیکن وجہ یہ ہے، اس کی مین وجوہات یہ ہیں کہ اردو ادب کو سمجھانے والے یا اس کے قدیم جو اس کی قواعد ہے اس کو سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اردو کی غزل کی یا شاعری کی جو شیرینی ہے وہ ہلکی سی پھیکی نظر آتی ہے، اور یہ دلچسپی کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے دلچسپی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، جو آدھنک یہ مشاعرہ وغیرہ جو ہو رہے ہیں، کیا اس سے غزلوں پہ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ جی بالکل پڑھ رہا ہے۔ جو آج کل کے جتنے بھی مشاعرے ہیں وہ ایک مشاعرے کے جو طریقہ ہو چکا ہے، جیسے ایک بہت بڑے اردو کے اس وقت کے ادیب ہیں، یا اس سے پہلے بھی کئی ادیب ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ مشاعرے جو ہے وہ معاشرے میں تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ جو ہے زہر گھول رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا کارن ہے۔ مشاعرے جو ہیں وہ اب پیسے پیدا کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ادب جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ اچھا، آپ کو سب سے بیسٹ لائنیں آج تک کس کی لگی ہیں؟ اقبال صاحب کی کوئی بھی؟ اقبال کی یا غالب کی؟ یا ویسے تو اقبال بھی بڑے مایہ ناز شاعر ہیں، اور علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ میں غالب ہوں یا مومن ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے شاعر تو سب سے زیادہ مجھے مومن پسند ہیں۔ اچھا، ہاں، مومن خان مومن کی غزل جو ہے وہ سہل ممتنع ہے اور بہت آسان ہے، اور ان کی شاعری میں تسبیحہ بھی ہے، استعارہ بھی ہے، انہوں نے ہر طرح کا استعمال کیا ہے اپنی شاعری کے اندر۔ جی اچھا، ابھی آپ کی جوائننگ اس ڈگری کالج میں ہوئی ہے، ماسٹر ایجوکیشنل ڈگری کالج میں، 1 ہفتہ آئی تھنک ہو چکا ہے آپ کو یہاں پہ۔ کیا آپ کے انبھو رہے ہیں یہاں پہ؟
यहाँ के अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पढ़ाना भी मुझे अच्छा लग रहा है, और कॉलेज का जो वातावरण है एटमॉस्फेयर वो भी बहुत खूबसूरत है, और बच्चे भी हैं ठीक पढ़ते हैं, पढ़ने में ठीक भी हैं, और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को, जो आपके पास आपके विद्यार्थी हैं, उनको आप किस तरीके का एजुकेट करना चाहते हैं? मैं अपने सारे विद्यार्थियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, और मैं ये बात कहता भी रहता हूँ कि जो एजुकेशन का जो तरीका है उस तरीके को बदलने की ज़रूरत है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल की तरफ भी जुड़ने की ज़रूरत है, जो इस वक्त बहुत ही क्रांतिकारी माहौल बनाया हुआ है टेक्निकल ने, और उस टेक्निकल की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ डिग्रियों की भी ज़रूरत है। डिग्रियों के साथ इल्म की बहुत ज़रूरत है, खाली डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलते चलते आफ्ताब भाई, दो लाइनें आपसे सुनना चाहते हैं। कोई भी दो लाइनें जो आपको अच्छी लगती हों। मेरी एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, उस गज़ल का थोड़ा गा के शेर, सुनाइएगा। हाँ जी, एक बहुत मशहूर गज़ल है, उस गज़ल का एक शेर मैं आपके सामने सुनाता हूँ, मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। जी, इरशाद। क्या ज़माने में कोई दूसरा चेहरा भी न था, क्या बात है। क्या ज़माने में कोई दूसरा चेहरा भी न था, बारहा सोचता रहता हूँ कैसा भी न था। क्या बात है भाई। और शेर है, मुझ पे इल्ज़ाम सरे बज़्म लगाए उसने, जी जी, मुझ पे इल्ज़ाम सरे बज़्म लगाए उसने, मुस्कुराने के सिवा दूसरा चारा भी न था। माशाल्लाह, क्या बात है भाई। बारहा सोचता रहता हूँ कैसा भी न था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, टाइम देने के लिए आप, और हम जानते हैं आपको अभी पढ़ना भी है।